صغیر احمد جعفری صاحب، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جاننا چاہیں گے ناظرین ہمارے کہ آپ نے شاعری کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جیسے فرمایا شاعری کا آغاز، تو وہ میں اجمیر شریف میں تحریک پاکستان میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ تو اس زمانے میں ہمارے استاد تھے معین اسلامیہ ہائی اسکول، جو مشہور اسکول تھا، اس استاد سے محمد حنیف صاحب، سمجھے کوئی میرے دادا کے دوست تھے۔ تو میں مضامین لکھا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ علامہ اقبال کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے یہ کیسے مضمون لکھ لیتے؟ تو میں نے کہا جی میرے دادا جو ہیں وہ ہر وقت گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ کون سا سن ہوگا یہ سن 46 کی بات ہے، سن 46 45-46 کی بات۔ جی جی۔ تو خبر کہ اس زمانے میں جو مضامین لکھے تو انہیں بڑے پسند آئے، تو انہوں نے کہا کہ شاعری بھی کرتے ہو۔ میں نے کہا جی 2-3 شعر کہے ہیں، لیکن میں سنانا نہیں چاہ رہا تھا آپ کو، کیونکہ شاید، تو انہوں نے کہا نہیں اچھا سناؤ، سمجھے۔ تو قائد اعظم کا زمانے میں، چونکہ میرے دادا مرحوم تھے، ان کے فین تھے اور قائد اعظم سے ان کی ملاقات بھی رہتی تھی، تو ان کے حوالے سے میں نے پہلا جو شعر کہا کہ قائد کی جستجو سے وطن مل گیا ہمیں۔ اچھا، تو اس زمانے میں وطن ہمیں نہیں ملا تھا، لیکن پوری امید ہو چلی تھی، سمجھے، کہ وطن ملے گا۔ تو دادا بھی خوش ہوئے اور وہ بھی خوش ہوئے، اور کہ قائد کو جستجو وطن مل گیا ہمیں، اور سینچا ہوا لہو سے چمن مل گیا ہمیں۔ تو میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ آپ سے پوچھوں گا، کیا 1946 کے بعد یا اس دوران کا آپ کو ایسا موقع ملا جو قائد اعظم سے کسی پروگرام میں ملاقات رہی ہو، یا پاکستان کے جو حالات آپ نے قریب سے دیکھے؟ مختصر سا آپ بتائیے۔ مختصر یہ ہے کہ قائد اعظم جہاں بھی نکلتے تھے تو وہاں پر لوگ جمع ہو جاتے تھے، تو ہمارے دادا مرحوم جو تھے ان کے فین تھے، اس لیے وہ مجھے بھی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ بچہ میں سب سے بڑا لڑکا تھا، سمجھے۔ تو اس وقت میری عمر تقریباً 12 سال کی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ قائد اعظم کو 2 مرتبہ قریب سے موقع ملا، اور ہم نے اسکول کے اندر 11-12 لڑکے تھے جو کہ نکل جاتے تھے، لے کریں گے پاکستان، بٹ کریں گے ہندوستان۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ جو برٹش انڈیا پولیس کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں پریشان کرتے تھے، مارتے تھے۔ تو اس لیے قائد اعظم قریب سے دیکھنے جب موقع ملا تو میں نے دادا سے، اور اچھا محمود ہارون جو ہے میرے بڑے بھائی بن گئے تھے تو مرحوم، تو میں نے دادا سے کہا کہ محمود بھائی سے کہا کہ اب تو کہہ رہے تھے قائد اعظم 70 سال کے ہیں، ان کی آنکھوں میں چمک کیسی ہے؟ تو اس وقت میرے دادا نے کہا ارے بھائی تم جو بندر کی طرف چھل رہے ہو اور لے کر ہیں پاکستان، اتنے شور مچا رہے ہو۔ اور قائد اعظم نے جب ملک سے دیکھا تم لوگوں کو تو وہ مسکرایا اور ان کی آنکھوں میں چمک تھی، سمجھے۔ وہ اس لیے ہے کہ یہ آج اب یہ حال ہے نوجوانوں کا اور بچوں کا، تو آئندہ آنے والے جب پاکستان بن جائے گا تو اس وقت یہ پاکستان کو کہاں ترقی کے معراج پہ پہنچائیں گے، سمجھے۔ اچھا، میں یہ ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے آپ نے شاعری کا آغاز کیا، اور آغاز کرنے کے بعد جو اس دور کے جو شعراء تھے، اس دور کے جو بڑے ادیب تھے، اس میں کس حد تک آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، یا انہوں نے آپ کو تعاون کیا، حوصلہ افزائی کی؟ تو وہ یاد ہے وقت آپ کو کہ اس زمانے کے عام اثر آپ کے کون تھے، شاعر تھے؟ اجمیر میں جب چونکہ آپ کو پتہ ہے اس تحریک آزادی کا دور تھا، اس وقت نفس نفسی کا عالم تھا اور حملے ہو رہے تھے، سمجھے۔ ہم پہ بھی کئی مرتبہ حملے ہوئے کہ لوگ زخمی ہوئے۔ تو مختصر یہ ہے کہ ہمیں پناہ لینی پڑی یہ خواجہ غریب نواز کے درگاہ کے قریب، درگاہ وادی میں۔ تو پھر وہاں سے ہمیں جانا پڑا ٹونک میری والدہ کا گھر تھا وہاں پہ، تو ریاست ٹونک، یہ سب راجستھان کا۔ تو اسی زمانے میں جو ٹونک میں جب گئے تو میرے ماما سید مسعود حسین جعفری جو تھے وہ شعر و ادب کی محفلیں سجاتے تھے۔
تو وہاں پر چند شاعروں سے اس وقت ملاقات رہی، اور اس کے بعد میں جب 47 کے اینڈ میں یہاں پہ آیا تو استاد آپ نے شاید نام سنا ہو شکیل اختر کا، سمجھے، تو وہ جو تھے یہاں پر پاکستان کوارٹرز میں وہ شعر ادب کی محفلیں سجاتے تھے، سمجھے، تو اس طرح آپ کو حوصلہ افزائی بھی؟ اس طرح حوصلہ افزائی بھی ہوئی۔ اس کے بعد یہ کہ ماموں کے ساتھ میں ان کے ساتھ مشاعرہ ملا، میرے کزن سید اختر حسین جعفری وہ بھی شاعر تھے، سمجھے، تو اس طرح شعر ادب کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ اور صغیر احمد جعفری صاحب، آپ سے جو سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے جب آپ نے شاعری کا آغاز کیا تو اس وقت جو ہے جو ہم اثر شاعر تھے اس میں، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کتنا آپ میں کانفیڈنس آیا، اور پاکستان میں بھی آپ نے شاعری کی، بعد میں پھر بیرونی ممالک میں بھی جا کے شاعری کی، تو وہ وقت کیسا رہا آپ کا، بتائیں گے؟ صاحب بہت عمدہ رہا۔ میں ایک بات عرض کروں کہ پاکستان کے جو اور ہندوستان کے جو بڑے بڑے نام تھے ان کو مجھے مہمان نوازی کا موقع ملا، اور میں چند نام دیتا ہوں، قرۃ العین حیدر، سمجھے، ڈاکٹر گوپی چند نارائن، ان کو پہلی مرتبہ یو اے میں نے آج تقریباً 35 سال بتائے۔ اس کا احمد بن قاسمی، امجد اسلام امجد، احمد فراز، ضمیر جعفری، نزا فاضلی، اختر امام صدیقی، کیفی اعظمی، اور شمیم جے پوری، اس کے بعد یہ کہ دلاور فکار، عطا اللہ قاسمی، طارق سبزواری، اس کے تو یہ شیب اختر، تو یہ وہ نام ہیں جو کہ ان میں سے بہت سارے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ابوظہبی اور دبئی میں عالمی مشاعرے، اس میں ایک زمانہ مشہور تھا کہ یار ایک راجستھانی پرانا ابوظہبی میں اور ایک راجستھانی دبئی میں، ابوظہبی میں صغیر جعفری، دبئی میں سلیم جعفری، یہ عالمی مشاعرے کرتے ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ ہاں جی، میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی شاعری کس اصناف میں ہے اور کتنے مجموعے آپ کے آ چکے ہیں؟ میرا ایک اتباع سے ایک ہی مجموعہ آ چکا ہے، خواب سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، جو کہ 1999 میں شائع ہوا، اور اس کے بعد دوسرا مجموعہ تیار ہے۔ اور جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، حمد و نعت، اس کے علاوہ قطعات اور وطن عزیز پاکستان کے حوالے سے کلام، اور اس کے بعد یہ جو ہے غزلیں، سمجھے، غزلیات اور قطعات، یہ ان میں صغیر احمد جعفری صاحب، آپ کا اتنا بڑا پاکستان میں نام ہے، اتنے سینئر شاعر ہیں آپ، اور آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کی اہلیہ جو ہے یہ بھی پاکستان کی ایک بڑی شاعرہ ہیں، صبیہ صبا صاحبہ۔ میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو شاعری کا آغاز ہے وہ کیا شادی سے پہلے سے شروع ہو گیا تھا یا شادی کے بعد مزید شوق بڑھا آپ کا، کیا کہیں گی؟ شاعری تو میں بہت پہلے سے کر رہی ہوں، جب بچپن سے ہی۔ تو میرے والد شاعر تھے، گھر کا ماحول ایسا تھا، تو اس میں شاعری کرتی تھی، لیکن کالج کے زمانے تک بھی میں دکھانے سے گریز کرتی تھی کہ پتہ نہیں میں جو میرے ذہن میں آتا میں لکھ تو لیتی ہوں لیکن پتہ نہیں کیسا ہے۔ پھر میری بڑی بہن نے دیکھا تو پھر ابو کو دکھایا، چونکہ ابو شاعر بہت خوش ہوئے، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اب ایسا ہے کہ تم یہ تو لکھ لیا نا تم نے، لیکن میں تمہیں مصرع طرح دوں گا، اس پہ تم مجھے لکھ کے دکھاؤ۔ تو پھر انہوں نے اس طرح سے میری ٹریننگ کی کہ میں لکھ کے دکھاتی تھی۔ اس کا مطلب والد کی طرف سے آپ کی حوصلہ افزائی ہوئی بہت زیادہ، اور جب گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے تو ماشاءاللہ پھر آدمی کو اور بوسٹ اپ ملتا ہے جی، اور حوصلے بڑھتے ہیں۔ بالکل۔ اور میرے والد وہ چونکہ جب سے پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے وہاں سے میرٹھ سے، ساہیوال میں آ کے آباد ہوئے تھے، تو وہ پھر انہوں نے منشی فاضل اردو، اس طرح کی ایم اے اردو، ایسی کلاسز گھر پہ لینی شروع کی تھی، تو کافی لوگ آتے تھے، تو ماحول ویسے ہمارے گھر کا بہت ادبی تھا۔
اور والد صاحب کی وجہ تو سے۔ آپ کی شاعری کس اصناف میں ہے اور کتنے مجموعے آپ کے آ چکے ہیں؟ میرے 5 مجموعے آ چکے ہیں اور پانچوں غزلیات پہ مشتمل ہیں۔ میری بہت پسندیدہ صنف سخن یہ ہے، نظمیں بھی کہتی ہوں لیکن مطمئن ہوتی ہوں غزل کہہ کے، ماشاء اللہ، تو اس لیے زیادہ تر 5 مجموعے ان کے ہیں۔ اور تو ایک دو مختصر سے آپ سنائیں گی؟ جی ضرور ضرور۔ وطن کی بات کر رہے تھے تو وطن سے مہر و وفا جسم و جاں کا رشتہ ہے، وطن ہے باغ تو پھر باغباں کا رشتہ ہے، کیا کہنے، اور وطن سے دور رہیں یا وطن میں بس جائیں، یہ مہرباں سے کسی مہرباں کا رشتہ ہے۔ کیا واہ! تو اگر آپ چاہیں تو اور کوئی کلام۔ گردش ماہ و سال کا حسن و جمال زندگی، جیسے بھی جو گزار دے اس کا کمال زندگی، کوئی ہماری راہ میں کانٹے اگر بچھا گیا، کوئی ہماری راہ میں کانٹے اگر بچھا گیا، اپنی تو پھر گزر گئی گل کی مثال زندگی۔ کیا کہنے، اس کے ہیں دونوں ذائقے، شیریں بھی اور تلخ بھی، خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہے رنج و ملال زندگی۔ کیا کہنا، کیا کیا ہمیں برا لگا، کیا کیا ہمیں بھلا لگا، کوئی نہیں مگر رہی واقف حال زندگی۔ آتے ہیں اس کے فیصلے دھیرے سے سب کے سامنے، کیا کہنے، اپنی ادائے خاص سے چلتی ہے چال زندگی، مدت سے وہ اسی طرح حالت جنگ میں رہے، گردش ماہ و سال نے کر دی بحال زندگی، اور وہ جس کو دیکھ دیکھ کر ساری رتیں ہنسی لگیں، وہ جس کو دیکھ دیکھ کر ساری رتیں ہنسی لگیں، میرا تو یہ خیال ہے اس کا خیال زندگی۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو صغیر حسین جعفری صاحب، میں یہ ناظرین ہمارے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں اردو کا نفاذ کس حد تک رائج آپ دیکھ رہے ہیں، کس حد تک عمل ہو رہا ہے، کس حد تک اردو پہ کام ہو رہا ہے؟ ویسے ایک عرض کروں گا کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی، اور اردو کے حوالے سے حقیقت میں بہت کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اور چونکہ میں اور صبیہ عالمی مشاعروں میں امریکہ، کینیڈا، بحرین، یو ای، ابوظہبی، دبئی وغیرہ حصہ لے چکے ہیں، اور پلس ہم نے خود عالمی مشاعرے کیے، ہم نے اور جشن بھی کیا، ادبی جشن صبیہ نے مل کے جشن فرد پروین کیا، جشن میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ تو اسی لیے میں آپ عرض کروں گا کہ باہر جا کے ہم دیکھتے ہیں ادبی اردو کی بستیاں جو ہیں اتنی آباد ہو گئی ہیں، اور اس میں حقیقت میں بے لوث طریقے سے بہت کام ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ نے بہت ایک لمبا عرصہ جو معاش کی تلاش میں ابوظہبی، دبئی اور بنگال ادھر بہت کافی عرصے کے لیے جاب کیا آپ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بات بہت اچھی کی کہ وہاں پر عالمی سطح پہ مشاعرے آرگنائز کیے، بہت سارے بڑے شعراء کے استقبالیے کیے، اور بہت عرصے تک یہ سلسلہ آپ کا جاری رہا۔ تو کچھ مختصر سا مجھے آپ بتائیے کہ کیسا تجربہ رہا اور کیسے معیار کے مشاعرے ہوتے تھے، اور کتنی آپ کو محنت اور لگن سے وہ کرنا پڑتا تھا، کن مشکلات کا سامنا تھا، ذرا سا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے گا۔ میں ایکچولی 1959 سے 55 سال کراچی سے باہر رہا ہوں۔ میں بیسیکلی الیکٹریکل میکینیکل انجینئر ہوں، اور اتفاق ایسا ہے کہ مجھے نہ صرف پاکستان کے چاروں صوبے جو یہاں ہیں ان میں، بلکہ بنگال میں بھی 1963 سے لے کر 1971 تک، اور دوسری ایک چیز اور ہے کہ میں منگلا ڈیم کے ان چند انجینئر سے جو زندہ بچے ہیں، منگلا ڈیم پر بھی مجھے تجربہ ہے، اور انڈس ویسن پروجیکٹس۔ تو اور اس کا پاکستان کے سب سے پہلے جو اونچے ٹاور ہیں 1966 میں بنگال میں میں نے کیے تھے، جو کہ 300 فٹ سے اوپر تھے، اس وقت سارے
कैनेडियन वगैरह जितने भी थे उन्होंने कहा था कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये ट्रांसमिशन लाइन के, और पहला इंजीनियर हूँ जो कि हॉट लाइन वायरिंग ऑफ सेकंड सर्किट है, जबकि फर्स्ट सर्किट ऑन था निशादाबाद से साहिबाल, वो 1970s में किया था, 72 में, जब तक मैं 71 में बंगाल से आ गया था। तो मैं उस घर को कि जहाँ तक अदबी ताल्लुक़ है कि उर्दू बंगाली समझे मुशायरे सबसे पहले बंगाल में मैंने शुरू किए, समझे, इससे पहले कभी उर्दू बंगाल में वो मैं उसका बानी हूँ। इसी तरह उर्दू अरबी मुशायरे 70s में मैंने अबू धाबी में शुरू किए, इससे पहले कभी उर्दू बंगाली उर्दू अरबी मुशायरे। बल्कि एक और चीज़ हुई है कि न सिर्फ उर्दू बंगाली उर्दू ये, बल्कि उर्दू पंजाबी, उर्दू सिंधी, उर्दू बलोची और सराइकी और पश्तो, उर्दू पश्तो, ये तमाम मुशायरे और मैं करता रहा। और इसके बाद इंडियंस वगैरह जो थे ना, उन्होंने कहा कि हमें भी शामिल करो, तो उसमें फिर उर्दू हिंदी भी और उर्दू तमिल, ये सारे जो है शायर जो वो मेरे पास आया करते थे, समझे। तो मुख्तसर ये कि एक तवील अरसा लगा है, समझे, बंगाल के अंदर भी। और ये था कि मसूर अनवर चूँकि मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे, 5 साल में साथ ही काम किया, तो मसूर अनवर भी मुझे ढाके आके मिले थे, समझे। और मुझे मौका मिला था कि उनको पढ़वाने का भी। तो मतलब कि यहाँ ये जो है ना आलमी मुशायरे और अदबी जश्न जो किए, उसमें सबिया साहबा ने मेरे साथ किया, समझे, हमने किए जश्न मुश्ताक यूसुफी। तो बैरूनी ममालिक में आपने इतना काम किया, अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से, तो कितने अवार्ड और एजाज़ात मिले, ज़रा मुख्तसर बताइएगा मुझे। उसमें सबसे बड़ा जो एजाज़ मिला मुझे ऐसे मौके पे कि जब क़ुर्रतुल हैदर मौजूद थी, अहमद कासमी, अहमद इस्लाम अमजद, ये शेब अख्तर, इनकी मौजूदगी में मुझे गोल्ड मेडल और अदब का अवार्ड मिला अबू धाबी में। फिर नवाए वक्त का ग्रुप ने मुझे और सबिया को भी कायद आज़म अवार्ड भी दिया, और कायद अदबी अवार्ड और अल्लामा इकबाल अदबी अवार्ड। इसी तरह सफारत खान पाकिस्तान ने सबिया को भी गोल्ड मेडल दिया और मुझे भी गोल्ड मेडल दिया, समझे। तो इसलिए काफ़ी हद तक हमने यहाँ, अच्छा यहाँ कराची में भी इंडस यूनिवर्सिटी और मेट्रो वन ने एतराफ़ कमाल अवार्ड मुझे और सबिया को। ठीक है, सबिया साहिबा, आप भी माशाल्लाह बहुत सीनियर शायरा है हमारे मुल्क की, और बड़ा आपने नाम कमाया है। अभी तक कितनी आपके मजमूए या किताबें आ चुकी हैं? मेरी 5 किताबें शाये हो चुकी हैं। लफ्ज़ों का शहर, तेरी सदाई, लफ्ज़ बने तस्वीर, तख़य्युल और दिल दर्द आशना, ये मेरी छप चुकी हैं, और एक अब बिल्कुल तैयार है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी सामने आएगी। अच्छा, आप दोनों की शादी, क्या ज़ाती सवाल है मैं पूछ रहा हूँ माजरत के साथ, नहीं, तो ये शादी आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज ही समझ लें इसको, इनकी तरफ से शायद कोई लव मैरिज हो। अच्छा, कितने बच्चे हैं आप लोगों के? 4 हैं। 2 बेटे। कहाँ रहे? आपके साथ ही रहते हैं? नहीं, 3 अमेरिका में, 2 बेटियां और एक बेटा, सब डॉक्टर हैं माशाल्लाह, और एक जो है यूएई में है, एक यूएई, वो भी डॉक्टर है, और जो हमारी बहू है वो भी इत्तेफाक से डॉक्टर है, और वो कैनेडियन नेशनल है। अच्छा। और ये बच्चे अमेरिकन नेशनल। तो सबिया साहिबा, ये बताइए कि इतनी पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी मुशायरे, अदब, ये सारा सिलसिला पाकिस्तान लेवल पे, उसके बावजूद आपने किस तरह अपने घर में बच्चों की तरबियत और तालीम में, और घर को भी देखना, फिर कैसे वक्त निकाला आपने, कैसे मैनेज किया है सारी चीज़ों? ये शायरी जो है ये एक अलग चीज़ है, ये जब आप पे वारिद होती है, वो बच्चे कुछ नहीं देखती, चीज़ें वारिद होना शुरू हो जाती हैं, और इसमें इतना टाइम भी मुझे तो नहीं लगता। जब एक कैफियत में आ जाए ना आप लिखने की, तो फिर ये चीज़ें आराम से मैं मुकम्मल करके ही उसको फारिग होती हूँ। लेकिन ये मैं आपको ख़ास बात बताऊँ, मेरे एक बच्चे आपके इतने लायक माशाल्लाह, तो ज़ाहिर है
वालदेन बच्चे की खुद से लाए मेहनत और वालदा की लगन और वालदेन की मेहनत से माशाल्लाह, आज ये मुकाम है उनका। तो इसका मतलब आपने पूरा शायरी की तरफ भी बराबर, घर की तरफ भी बराबर सारा, मतलब आपने बड़ी मेहनत से अपना मुकाम जी, बनाया। अल्लाह का शुक्र है, बच्चे माशाल्लाह लायक हैं बहुत। सगीर अहमद जाफरी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि शायरी आपने बहुत की, शायरी और किताब भी आपकी एक आ गई है और एक तैयारी के मराहिल पर है, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी तकरीबन तैयार। लेकिन ये आप देखिए कि जो आप पहले का अदब जो है, कितने ख़दावर नाम पाकिस्तान में रहे हैं और हिंदुस्तान में भी बड़े नाम हैं, लेकिन अब जो नए शायरात और शोरा जो आ रहे हैं नौजवान, उनको आप किस तरह देख रहे हैं कि क्या वो जुस्तजू और वो लगन है? जब आपके ज़माने में तो बड़ा लगन था, जुस्तजू, मैं कोई बड़ा शायर बन जाऊं, मैं कोई अच्छी शेर लिखूं, तो आजकल क्या आप देख रहे हैं और क्या पैगाम देंगे जो नए शोरा आ रहे हैं, नई शायरात आ रही हैं? क्या शॉर्टकट में है वो या कुछ जेन्युइन शायर बन के उभर रहे हैं कुछ? बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू मंजिल के तहत जो हमने शायरों अदीबों को जो सिलसिला शुरू किया था और अबू धाबी से, समझे, वो ख़ास तौर पर सबिया साहबा ने जो वीडियोज़ बनाई, तो उसमें शायर अदीब, इसके अलावा सहाफ़ी, दानिश्वर, इन सबों के, तो उसमें मैं एक चीज़ ख़ास नोट की कि न सिर्फ सीनियर शायर बल्कि नौजवान नस्ल जो है, और हम इतने मुतमईन हैं क्योंकि हम तो दुनिया में जाते हैं हर जगह, यहाँ पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान में हर जगह, पंजाब वगैरह में भी, तो इसे बड़ी खुशी होती है कि शायर अदीब जो हैं बहुत अच्छा कलाम कह रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और इसके बाद उसमें कोई नावल निगार भी हैं, कोई अफसाना निगार भी हैं, और ये वो, और बहुत खुश आइन बात है, वो खुश आइन बात है। और वो इत्तेफाक ऐसा है कि मुझे यंग एज के अंदर, समझे, डॉक्टर अनवर, ये इससे हैं नहीं, यंग एज की बात, हाँ, यंग एज में ये थे, यार नाम याद नहीं, चलिए और कोई बात, क्या आगे की बात बताएं, हाँ, तो भूल जाते हैं। काशान उर्दू में, समझे, यंग एज में, और मेरे साथ हुआ करते थे मसूर अनवर, अनवर हसन सिद्दीकी, समझे, और तो उसमें ये उस ज़माने में भी यंग लोगों से जो मेरा रब्ता रहा है, बच्चों से और यंग लोगों से, समझे, और कुछ हमने मैगज़ीन का एडिटर भी रहा मैं उसमें, काशान उर्दू में, ये 50s की बात है। तो जी वो तो बिल्कुल ठीक है। अब ये मैं हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि कुछ एक दो शेर आपके अच्छे सुना दें जो मुख्तसर से हों, ताकि हमें यादगार रहे आपसे मुलाकात हुई। तो वतन अजीज़ के हवाले से कि मेरे वतन की मुझे जब भी याद आती है, मेरे वतन की मुझे जब भी याद, बैरी सलवार रहा, तो मेरे वतन की मुझे जब भी याद आती है, किरण वफा की मेरे दिल में जगमग आती है। क्या कहने, और मुझे भी सहरा में बरसों गुजर गए लेकिन, मुझे भी सहरा में बरसों गुजर गए लेकिन ज़मीन अपनी मुझे फिर भी याद आती है। क्या कहने मुझे। और ये देखिए कि वक्त के तेवर बदल कर रह गए, वक्त के तेवर बदल कर रह गए, हम भी अपने हाथ मल कर रह गए, हम भी अपने हाथ मल कर रह गए। और है मोहब्बत में ये कैसी दूरियां, है मोहब्बत में ये कैसी दूरियां, हम तो बस कुछ दूर चल कर रह गए, हम तो कुछ दूर चल कर रह गए। और ये देखिए, हंसिया तो से रोशन हम शबे तन्हाई रखते हैं, हंसिया तो से रोशन हम शबे तन्हाई रखते हैं, असीर जुल्मत शब हैं मगर भी नाई रखते हैं। क्या कहने। और मैं तन्हाई में भी तन्हा बड़ी मुश्किल से होता हूँ,
میں تنہائی میں بھی تنہا بڑی مشکل سے ہوتا ہوں، یہ سناٹے بلا کی قوت گویائی رکھتے ہیں، کیا بات ہے، اور کیا چمن کی خوشنمائی میں ہے نظریں گل فروشوں پر، چمن کی خوشنمائی میں ہے نظریں گل فروشوں پر، ہمارا جرم بس یہ ہے کہ ہم بینائی رکھتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اب یہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ دونوں نے اتنے ممالک کے دورے کیے، مشاعرے پڑھے اور خود معاش کی تلاش میں باہر رہے، تو کوئی یادگار واقعہ آپ دونوں کا کوئی ایسا ہے جو آپ کو آج تک یاد ہے، کہ کوئی ایسا خوشگوار واقعہ، خوشگوار لمحہ؟ خوشگوار لمحے میں یہ ہے کہ ایک میں بتاؤں کینیڈا کا، کہ نیاگرا فال جو ہے سمجھے، اس کو دیکھنے کے لیے تو ہم دیکھتے رہ گئے بہت دیر تک۔ اور بعض موسم ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ جو ادھر ایک کہکشاں بن جاتی، پھر اس کے بعد اچھا ہاں، وہ آپ کو یاد رہا، وہ جو کہکشاں، تو وہ ہم دیکھ رہے تھے یہاں سے لے کے وہاں تک، کوسو قزح، اور قوس قزح، سمجھے، تو وہ تو عجیب منظر ہوا کرتا ہے۔ اب آخر میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا صغیر احمد جعفری صاحب اور صبیہ صبا سے، کہ پاکستان کے موجودہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں لوگوں کا جو رجحان ہے، پریشان ہے، بہت مشکل سے پاکستان اسٹرگل کر رہا ہے، کہ عوام کو آپ کیا میسج دیں گے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے پاکستان کو مضبوط اور اسٹرانگ بنانے کے لیے؟ پاکستان کی جو نیشنل اسپرٹ ہے، جو ہم نے دیکھا ہے بہت زیرو ہے، اور یہ آپ کے پڑوسی ممالک میں جائیں آپ تو جیسے انڈیا ہے، سری لنکا ہے، اور اپنا چائنا لے لیں، اتنا بڑا کنٹری، اور اپنا اور سری لنکا لے لیں، نیشنل اسپرٹ بہت ہے، اور ہمارے پاکستان میں ملک سے محبت، بھائی میں امیر بن جاؤں، پاکستان غریب ہو جائے، تو کیا آپ دونوں اتنے خداور شخصیت ہیں، آپ دونوں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ صاحب پیغام تو میں دوں گا، لیکن ایک بات عرض کروں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام سیاستدان سن لیں اور غور سے سنیں۔ میں پرانا منگلا ڈیم کا انجینئر ہوں، انڈس بیسن پروجیکٹ، اپر جھیلم کینال، لوور جھیلم کینال، بنگال کے پروجیکٹ واٹر پاور کے، سمجھے، اور یو اے کے، تو یہ کہ میں 40-50 سال لکھتا رہا کہ میں اس ملک کے اندر پانی کو ترسیں گے خدا نخواستہ، اور ڈیم بنا لو، واٹر ریزرور بنا لو۔ اس کے بعد کسی نے نہیں سنی، میں لکھتا رہا خلیج ٹائم میں، گلف نیوز میں، ڈان میں، اس کے بعد جتنے بھی میڈیا کے ہیں، اخبار، فیس بک وغیرہ، اور یہ تمام ہر جگہ لکھا ہے آپ نے۔ ہاں، دوسری بات یہ، میں 3 سال کا مجھے لوڈ شیڈنگ کا ایکسپیرینس رہا ہے ابوظہبی کا، تو اس کے حوالے سے لکھتا رہا، برسوں لکھتا رہا کہ بھائی مجھے تجربہ ہے اس کا، کسی نے رابطہ نہیں کیا، اور 500 KB تک میں نے کام کیا، کسی ادارے نے رابطہ نہیں کیا۔ لیکن سنیے، کسی وزیر اعظم نے، میں نام لوں گا نا، کسی وزیر اعظم نے، کسی پاکستانی صدر نے، اور کسی پاکستانی چیف جسٹس نے، میں تمام کو بھیجتا رہا ای میل وغیرہ، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ تو پاکستان کیسے ترقی کرے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو یہ بھی کہتا رہا کہ میں باہر رہتا رہا ہوں، ہاں، میں اپنی سروسز آپ نے پیش کی، میں سروسز فری، ہاں، مفت میں، یہ آپ کا قومی جذبہ ہے۔ لیکن کسی نے بھائی کوئی جواب ہی نہیں دیا، سمجھی، آئی ایم سوری، میرے خیال ہے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ بات بڑھ جائے گی، لیکن یہ کہ یہ ملک اللہ خیر کرے، صرف اللہ ضرور کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹی سی گفتگو یہ ہے کہ ہمارا ملک کے پہ نظریں جو ہیں ہمارے پڑوسی ممالک کے دشمن ممالک کی نظریں ہیں، اور آج تک جو پاکستان قائم ہے، تو آپ کو اصل میں جو لوگوں کا جذبہ ہے نا، اور عام لوگ جو ہیں، یہ جو مال بنانے والے یا پیسہ بٹورنے والے یا ملک کو برباد کرنے والے، ان کی بات نہیں کر رہے، ایک وہ جو اس کو جو عام غریب طبقہ، درمیانہ طبقہ ہے جو ہے نا، اور جن میں جذبہ ہے، انہوں نے سنبھالا، ان کی وجہ سے یہ ملک باقی ہے، اور انہی کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ، تو پاکستان پہ جو دشمن کی نظر ہے، ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، تو ہم آج تک قائم دام ہیں، پھر
بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے ایٹمی طاقت بنایا ملک کو، جو ہماری بہت سیفٹی. پھر ہمارا مسلح افواج جو اپنی دن رات جانیں قربان کر کے پاکستان کو قائم رہا. تو آپ کیا کہیں گے ہماری افواج جنہوں نے بہت بے دہا قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے، کیا پیغام؟ انہوں نے بہت واقعی دشمنوں کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ ہیں، اور یہ ان کی عظیم خدمات ہیں. ہم نے تو اتنی عزت دیکھی، وہ اتنا جب کوئی جنگ کے بعد جب گزرتے تھے لوگ خوش ہو کے ہاتھ ملاتے تھے، اور جو وہ زمانہ تھا. تو اب کیوں، اب مجھے نہیں پتا کہ اتنا لوگوں کو زیادہ ان سے محبت بھی کرنی چاہیے، وطن سے جتنی کرتے ہیں. تو یہ ہمارے جو بھی ادارے ہیں انہیں بھی صرف ایک بات عرض کروں گا، 1947 اور 1971 میں نے جو قتل عام دیکھا ہے، سمجھے، میں پاکستان سے بنتے دیکھا ہیں، اور میں آخر وقت تک 71 میں تھا وہاں بنگال میں، سمجھے، اور پورے بنگال کے علاقے میں جو میں نے قتل عام دیکھا ہے، سمجھے. اللہ نہ کرے اللہ کسی کو اللہ نہ کرے ایسا دوبارہ ہو، کوئی بات نہیں. اس لیے سمجھے اب بھی ہے موقع ہے، ہم ہوش سنبھالیں. اچھا، اور دوسرے ہم ایک قوم ہو جائے. پاکستانی صدر وزیر اعظم خدا کے لیے تحریک پاکستان کے جو میرے جیسے لوگ جو چند زندہ رہ گئے دنیا میں، ان کو جمع کریں. یہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، لیکن پاکستان کے لیے سوچیں. یہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ڈنر کے لیے نہیں، کوئی کھانے پینے کے لیے نہیں، نہ کوئی تنخواہوں کے لیے، مشورے کے لیے، لیکن ایسا شاید نہیں ہوگا، سمجھے. ناظرین، ہماری ملاقات تھی ہمارے ملک کے نامور معروف شاعر محترم جناب صغیر احمد جعفری اور ان کی اہلیہ صبیہ صبا، اور جو خود بھی شاعرہ ہیں، اور بہت ہی اچھی ملاقات رہی. بہت بہت شکریہ. جیے پاکستان.